نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ یہاں پر آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آتا ہے۔ 6 جگہ یہ قصہ مکی صورتوں میں آیا ہے، صرف ایک دفعہ یہ مدنی صورت میں قصہ آتا ہے سورہ بقرہ میں۔ تو یوں سمجھیں کہ نزول کے اعتبار سے آخری دفعہ سورہ بقرہ میں وہ قصہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس کو پیدا کیا؟ انسانوں کی بات کی جا رہی ہے، میری اور آپ کی۔ اب ذرا اگر کوئی ٹائم مشین ہوتی اور ممکن اگر ہوتا اور اللہ کی اجازت ہوتی، ہم جاتے اگر ٹائم مشین میں بیٹھ کے پیچھے، تو یہ کہاں پہنچے ہم؟ خلقناکم، کون سی تخلیق ہو رہی ہے؟ یہ روحیں بن رہی ہیں۔ آپ ذرا فیل تو کریں، آپ کی روح بنی ہے باقاعدہ۔ پہلا کریشن تو وہ تھا۔ اپنی روح کو محسوس کریں اور آپ محسوس کر سکتی ہیں۔ اپنی روح کو فیل کیجئے۔ سب سے پہلے جو وجود ہے میرے وجود کا اصل حصہ تو میری روح ہے، اصل چیز تو روح ہے۔ روح پہلی کریشن ہے، اور میرے وجود کا خلاصہ، میرے وجود کا جس کو ہم کہیں ایسنس، وہ تو روح ہے۔ اصل چیز وہ ہے روح۔ تو یہ ہے تخلیق پہلی میری۔ خلقناکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا تم کو۔ ثم پھر کیا کیا؟ صورناکم، صورتیں بنائی تمہاری۔ صورتیں تو بعد میں بنی۔ آپ دیکھیں یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو پہلے بیچ میں رکھا۔ آپ کوئی گفٹ کسی کو دینا چاہتی ہیں اور آپ اس کو دیتی ہیں، پہلے آپ اس کو ڈبے میں رکھتی ہیں، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کوئی اچھا سا ڈبہ لاؤ، اچھے سے ڈبے میں رکھ دیتی ہیں، پھر اس کو ریپنگ پیپر سے ریپ کرتے ہیں، پھر بعض دفعہ ہم بہت خوبصورت سے ربن لگاتے ہیں اس کے اوپر، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے کیا چیز لی تھی ہاتھ میں؟ گفٹ لیا تھا۔ موتی لے لیں، چلیں، موتی بہت خوبصورت سا موتی ہے، پرل ہے۔ تو پہلے آپ نے تو پرل لیا تھا نا، اور اصل مقصد کیا دینا ہے؟ موتی دینا ہے، لیکن اس کو آپ نے ریپ کر دیا بہت خوبصورت چیزوں کے اندر۔ جب آپ نے گفٹ دیا، جس کو دیا جا رہا ہے اس کو کیا نظر آئے گا؟ سب سے پہلے ربن نظر آئے گا، پھر وہ ریپنگ پیپر نظر آئے گا، پھر وہ ڈبہ نظر آئے گا۔ اگر وہ ریپنگ سی کو دیکھ کر ایڈمائر کرتا رہے تو جو آپ نے اس کو موتی دیا ہے، کیا اس موتی تک پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا نا۔ تو انسانوں کا حال یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اصل تو چیز دی ہے ہم کو، روح، اور روح کو سمجھیں کہ اللہ نے گفٹ ریپ کر دیا اور انسانوں کو یہ روح دے دی۔ اب کیا ہوا؟ جب انسانوں کے پاس یہ روح ہے، موجود تو ہے، لیکن جو اوپر اللہ تعالیٰ نے کور چڑھائے ہیں صورت، ثم صورناکم، پھر تمہاری روح کو ریپ کر دیا تمہارے جسموں کے اندر، تمہاری صورتیں بنائی، تمہاری مصوری کی، اللہ نے تمہاری تصویر کشی کی۔ یعنی پورا جسم مراد بھی ہو سکتا ہے اس سے، پورا جسم جس کے اندر روح رکھی گئی ہے، جس کے اندر روح کو پیک کیا گیا ہے، یا صورناکم سے صورت لے لیجئے کہ تمہاری صورتیں بنائیں، شکلیں بنائیں، آئیڈینٹی، انسان کا تشخص۔ تو صورتیں دراصل کیا ہیں؟ ایک طرح کا تشخص ہے انسان کا، لیکن وہ بھی ریپ ہی کیا ہوا ہے۔ اصل چیز تو روح ہے جو دی ہے۔ اب کوئی شخص گفٹ ریپنگز کے اندر ہی الجھ جائے اور اصل موتی تک نہ پہنچ پائے، اس کی بدقسمتی، اس کی محرومی، اصل چیز تک پہنچ نہ پایا۔ تو ہمیں بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے اصل چیز کے بارے میں بتا دیا کہ اصل تو تخلیق تمہاری کر دی، وہ تمہاری روح ہے۔ ثم صورناکم، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، تمہاری تصویر کشی کی۔ تو اہمیت کس کی ہے؟ ریپنگ پیپر کی یا موتی کی؟ تو مجھے بتائیں، ہمارے ہاں اصل اہمیت جسم کی ہے یا روح کی؟ جسم کی ہے نا، ہم ریپنگز میں کھو گئے۔ اگر قرآن ہمیں نہ بتاتا شاید ہمیں پتہ نہ چلتا، کم ہی کو پتہ چل پاتا، کم ہی ایسے روشن فطرت والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی روح کو پہچان جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سیکنڈری چیزیں ہیں، یہ تو ریپنگز ہیں، اور جیسے ریپنگز ڈسکارڈ کر دی جاتی ہیں نا،
جب آپ نے گفٹ کھولا تو آپ نے وہ ڈبہ یا وہ ریپنگ پیپر یا ربن ادھر ادھر وہ پھک جاتا ہے اور اصل چیز اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. یہی انسان کی موت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو جسم ہے جس میں کہ روح کو ریپ کیا گیا ہے, یہ جسم تو گل سڑ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو اصل جوہر ہے انسان کا, اس کی روح, وہ تو باقی رہتی ہے, وہ تو قائم رہتی ہے. تو اصل میں تو خیال کرنا ہے روح کا, اس کو بڑا سنبھالنا ہے. یہ بڑی پریشس چیز ہے. اور شیطان جس کا ذکر ہم پڑھیں گے, اس کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری روح سے غافل کر دے کسی طرح سے. ضرورت کی حد تک جسم کو استعمال کرنا چاہیے, اس کو مقصد بنا دیتا ہے ہمارا. ہمیں یوں لگنے لگتا ہے کہ میرا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اپنے جسم کی حفاظت کروں, میں اس کو کھلاؤں, اس کو پلاؤں. اسی کی رہنائیوں کے اندر انسان کھو کے رہ جاتا ہے, اسی کی صحت کی فکر کرتا ہے, اسی کو صرف بناتا ہے, سجاتا ہے اور خوبصورت بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. صورتیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی اور جس طرح چاہیں بنائیں. جیسے ریپنگ پیپر ہے, بعض دفعہ آپ 10 روپے کا ریپنگ پیپر لیتے ہیں, بعض دفعہ آپ 100 روپے کا ریپنگ پیپر لے سکتے ہیں, بعض دفعہ آپ بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں چیز کو, بعض دفعہ کم ڈیکوریٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے کیا وہ جو گفٹ ہے اس کی ویلیو پہ فرق پڑے گا؟ اس پہ تو فرق نہیں پڑے گا. موتی کی ویلیو تو اپنی جگہ ہے. ہاں, گفٹ ریپنگ جو ہے کم قیمتی, زیادہ قیمتی, زیادہ سجاوٹ, کم سجاوٹ, یہ زیادہ سجاوٹ, کم سجاوٹ, یہ ہو سکتا ہے. تو اصل جوہر جو اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر, وہ سب میں ایک جیسا موتی رکھا ہے اللہ نے. جو روح کی کوالٹی ہے اس میں فرق نہیں. روح اللہ نے سب میں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا. وہ روح کی کوالٹی میں فرق نہیں, سب کو اللہ نے ایک جیسی اچھی دی ہے. ہاں, جو ریپنگز ہیں جس میں ریپ کیا ہے اس کی کوالٹی میں فرق ہے. اب وہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے نا, وہ تو ویسے ہی ڈسکارڈ کر دینا ہے اس کو. تو صورتیں ہم دیکھتے ہیں, کسی کی بہت خوبصورت ہیں, کسی کی اتنی خوبصورت نہیں ہے, کوئی باقاعدہ بدصورت نظر آتا ہے ہمارے اپنے معیار سے, اپنے سٹینڈرڈ سے. اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ ہم اسی انسان کی طرح ہو گئے جو ریپنگز کے اندر گم ہو گیا. سارا وقت ہم اپنی صورتوں ہی کو دیکھتے رہتے ہیں, انہی کے بارے میں ڈسکشن کرتے رہتے ہیں, انہی کے بارے میں بہت کانشیس رہتے ہیں. اور کتنا ہمارے ہاں ڈسکشن ہوتا ہے صورتوں کے اوپر. کسی کی آنکھوں پہ تنقید ہوتی ہے, کسی کے رنگ پہ تنقید ہوتی ہے, اور اپنی شکل بھی بعض دفعہ آئینے میں دیکھ دیکھ کر اپنی شکل پر بھی تنقید کرتے ہیں. آنکھیں ایسی کیوں ہیں, ناک ایسی کیوں ہے, رنگ ایسا نہیں میرا. توجہ ساری کی ساری شکل کی خوبصورتی کے اوپر ہو گئی. حالانکہ یہ اصل حقیقت ہے ہی نہیں انسان کی, شکل اس کی اصل حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت تو اس کی روح ہے. روح کی خوبصورتی, روح کو سجانا, روح کو سنوارنا, یہ ہمارے اختیار میں ہے. شکلیں تو اللہ نے جیسی بنا دی, اس پر ہمارا اختیار نہیں. ایک حد تک ہی آپ اس کو سجا سکتے ہیں, سنوار سکتے ہیں. آپ کہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں, آج تو ہم سرجری کروا سکتے ہیں. آپ پلاسٹک سرجری کروا لیں, نئی ناک لگوا لیں, آنکھیں چینج کروا لیں, جو جی چاہے کروا لیں. لیکن آپ دیکھیں کہ سرجری کر کے بھی جو اصل اللہ نے بنائی ہے اس جیسی چیز نہیں ہو سکتی. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ اب میری آنکھیں ایسی ہیں, میں اپنی آنکھیں بڑی کروا لیتی ہوں. تو اللہ نے جس طرح ریشیو پروپورشن رکھا ہے اس میں اسی سائز کی چیز اچھی لگتی ہے. اگر آنکھیں بڑی کر دیں ہو سکتا ہے اچھی نہ لگیں. یہ تو دیکھنے والے کی نظر میں ہوتی ہے خوبصورتی. ہم کہتے ہیں بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بی ہولڈر. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا بی ہولڈر کون ہے, ہم کس کی نظر سے اپنے آپ کو جج کرنا چاہ رہے ہیں. اپنا بی ہولڈر اپنے بیلوڈ کو بنا لیں جو اللہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو شدید تر ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اپنے آپ کو لوگوں کے بنائے ہوئے معیار سے مت جج کریں. یہ مت سوچیں کہ وہ یہ کہتے ہیں تمہاری شکل ایسی ہے. ایک اور چیز ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شکل ہی سے سارے فیصلے ہوں گے, اور خاص طور پہ لڑکیوں کے معاملے میں تو ہم بہت زیادہ بعض دفعہ غرور کا شکار ہو جاتے ہیں. پیدا ہوتی بچی کو دیکھ کر جو تبصرے ہوتے ہیں, ہائے اس کا رنگ کم ہے, شادی کیسے ہوگی, ہائے ناک پھینی, شادی کیسے ہوگی, آنکھیں ایسی, شادی کیسے ہوگی. ہم نے کیا سمجھا کہ اگر شکل اچھی ہے تو نیک بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ سنڈریلا کا تصور آتا ہے نا, سنڈریلا اتنی پیاری تھی, اتنی سویٹ تھی, اگلی سسٹرز اگلی تھیں اور بری تھیں. تصور ہی ہے نا. آپ فیری ٹیلز بھی دیکھیں, اس میں بھی یہی نظریہ پروپیگیٹ کیا گیا.
جس کی روح اچھی ہوتی ہے، جس کی فطرت اچھی ہوتی ہے، اس کی شکل بہت پیاری ہوتی ہے، وہ بہت خوش قسمت ہوتی ہے، اس کی شادی شہزادے سے ہوتی ہے اور وہ بڑے سے محل میں بہت خوش رہتی ہے. اور جس کی شکل اچھی نہیں ہوتی، جو بدصورت ہے، اس کی روح بھی بدصورت ہے، اس کی فطرت بھی بدصورت ہے، اس کی شادی بھی بدصورت سے ہوگی اور وہ ضرور جھونپڑی میں رہے گی، اور وہ بدمزاج بھی ہوگی اور وہ بہت بری اور بہت خود غرض اور بہت مین اور سیلفش بھی ہوگی. یہ کس نے تصور دیا؟ دین نے تو نہیں دیا، یہ فیری ٹیلز نے تصور دیا ہے. چاہے آپ سنو وائٹ کو لے لیں، چاہے آپ سنڈریلا کو لے لیں، آپ جس مرضی جس کو اٹھا کے دیکھ لیں. اور یہ چیزیں ہمارے شعور کے اندر رچ بس گئی ہیں نا، غیر شعوری لا شعور کی سطح تک یہ چیزیں ہماری اتر گئی ہیں، حالانکہ بالکل غلط. ریپنگز کا اصل تحفے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح شکل کا ہماری روح کی حالت سے کوئی تعلق نہیں. ہماری شکل کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ہماری روح کس حال کی ہے یا ہماری قسمت کیسی ہوگی. جس رب نے شکل بنائی ہے اس رب نے قسمت بنائی ہے. اگر صرف خوبصورت شکلوں سے قسمتیں خوبصورت ہوتی تو سب خوبصورت لوگ بہت خوش ہوتے دنیا میں، اور معمولی شکلوں والے سب رو پیٹ رہے ہوتے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ بناتا ہے، تقدیر اللہ کے پاس ہے. شکل کا کوئی تعلق نہیں مستقبل سے، کوئی تعلق نہیں خوش رہنے سے یا اچھی جگہ شادی ہونے سے یا بری جگہ شادی ہونے سے. تو ان چیزوں کے بارے میں نہ اتنا کانشیس ہونا ہے اور نہ اتنا ان کے بارے میں ڈسکشن کرنا ہے. ہم ڈسکس بھی بہت کرتے ہیں نا، اور 3 موقعوں پر تو شکلوں کو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے. ایک پیدا ہوا بچہ، اس کی شکل ضرور ملاتے ہیں کسی نہ کسی سے، اور کچھ نہیں مل رہی ہوتی، اور بچہ کچھ پتا چل رہا ہوتا ہے، آنکھ اس جیسی ہے، ناک اس جیسی ہے اور ہونٹ اس جیسے ہیں. تو شکلوں پہ بہت ڈسکشن ہوتا ہے پیدا ہوئے بچے کی. پھر جب شادی ہوتی ہے دلہن کی شکل پہ بھی بہت ڈسکشن ہوتا ہے. اور ایک جب انسان مر جائے موت کے بعد مردوں کی شکلوں پر بھی بہت ڈسکشن ہوتا ہے. اپنی طرف سے قیاس آرائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں دیکھا تھا کتنا نور تھا، جنتی ہیں. ہائے پہ کہتے ہیں دیکھا تھا سیاہ رنگ ہو گیا تھا، اللہ معاف کرے، لگ نہیں رہا کچھ ان کا معاملہ ٹھیک. اپنی طرف سے جس کو چاہا جنت کے اعلیٰ درجے دے دیے، جس کو چاہا جہنم میں ڈال دیا، شکل دیکھ کر. حالانکہ جو آپ میں سے ڈاکٹرز ہیں، میں تو ڈاکٹر نہیں، ایسے ہوتا ہے، سنا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ کچھ بیماریاں یا بعض دفعہ ہارٹ اٹیک اس طرح کا ہوتا ہے کہ اندر سے خون بعض دفعہ جمع ہو جاتا ہے، کچھ کلوٹنگ ہو جاتی ہے، چہرے کے رنگ پر اس کا اثر پڑتا ہے. بعض دفعہ اس کی وجہ سے چہرے پر کوئی نیلاہٹ جیسی آ جاتی ہے یا سیاہی جیسی آ جاتی ہے. یہ تو میڈیکل کنڈیشن ہے. یا بعض دفعہ واٹر ریٹینشن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے چہرہ پف اپ ہونے لگتا ہے نا، ایسا سوجا لگنے لگتا ہے. تو جب سکن کھچتی ہے چہرہ سوجنے کی وجہ سے تو چمک آ جاتی ہے اس کے اوپر، تو ہمیں نور نظر آنے لگتا ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کون جنت میں گیا کون جہنم میں گیا. اللہ تھوڑی شکلوں سے فیصلے کرتا ہے. موت کے وقت اللہ شکلیں تھوڑی دیکھتا ہے کون کتنا پیارا لگ رہا ہے. اللہ تو اس وقت روح کی حالت دیکھتا ہے کہ بتاؤ یہ تمہارے پاس میں نے امانت رکھوائی تھی، اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، اس کو کتنا سجایا، اس کو کتنا سنوارا، اس کو کتنا خوبصورت بنایا تم نے. تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری تخلیق کی، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں. اب یہ جسم اور روح، اس کا مرکب، اس کا نام انسان ہے، آدم. جب یہ انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی روح اور جسم کے ساتھ، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو. آدم کا مطلب ہوتا ہے گندمی رنگ والا، ویٹ کلرڈ. ادیم الارض سے بھی کہا جاتا ہے، یہ لفظ بنا ہے الف دال یا میم. ادیم کہتے ہیں زمین کے چھلکے کو، کرسٹ آف دی ارتھ کو. کچھ روایات ہیں، ان کی سند کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن یہ آپ کو ملیں گی کچھ تفسیر کی کتابوں میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو دنیا میں بھیجا اور ان سے کہا کہ جگہ جگہ کی مٹی اٹھا کر لے آؤ. تو کہیں کچھ سرخ مٹی، کہیں سے سفید، کہیں سے کالی، کہیں سے پیلی، رنگ برنگ کی مٹی آ گئی. واللہ عالم یہ درست ہے یا نہیں روایت، لیکن ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے رنگ کتنے مختلف ہیں.
کوئی وائٹ ہیں، کوئی ویٹ ہیں، کوئی یلو ریسز ہیں، کوئی کچھ ایسے ہیں جن کے رنگوں کے اندر سرخی زیادہ غالب ہے. لیکن بہرحال جو مٹی ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا کی مٹی سے ہی انسان کو بنایا گیا. ادیم الارض، زمین کا چھلکا، کرسٹ آف دی ارتھ، اس سے یہ لفظ جو ہے آدم بنا ہے. واللہ عالم، یہ لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں، کوئی ہمارے دین ایمان کا اس سے تعلق نہیں. جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف ایک علمی قسم کی بحث ہے. تو یہاں پر ذکر آ گیا فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا. آگے فرمایا فَسَجَدُوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اب یہاں پر ایک اور مخلوق کا ذکر آ گیا، ابلیس. یہ 3 عاقل مخلوقات ہیں، عقل رکھنے والی، جن کا ذکر ہے. پہلے ملائکہ، فرشتے کامل اطاعت ہیں، یہ اطاعت ہی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی. قرآن میں ہم پڑھیں گے یفعلون ما یؤمرون، وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دے دیا جائے، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو وہ کامل اطاعت ہیں. پھر ذکر آیا یہاں پر ابلیس کا. ابلسا یبلسو کا مطلب ہوتا ہے انتہائی مایوس. ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا. سورہ کہف میں اس کی صراحت کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا لیکن وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ابلیس جنوں میں سے تھا، یہ ایک خاص جن تھا. جنوں کی بھی پوری ایک اسپیشی ہے، پوری ریس ہے. جیسے انسان ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہے، ایسے اللہ نے ایک اور مخلوق بنائی ہے، جن. جنوں میں بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. یہ ابلیس جو ہے، یہ خاص جن کا اپنا نام ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ آتا ہے روایات میں عزازیل، عین سے عزازیل. ابلیس دراصل اس کا لقب ہے، ٹائٹل ہے جو اس کو دیا گیا، اس لیے کہ یہ خاص جن جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکا ہے. ابلسا یبلسو کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس یا انتہائی مایوس. سارے جن ابلیس نہیں ہوتے، جنوں میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. جن جنوں میں یا جن انسانوں کے اندر سرکشی کا مادہ ہوتا ہے، بغاوت کا مادہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو شیطان کہا جاتا ہے. شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو شیطان کیا ہے؟ شیطان دراصل کسی ایک جن کا یا کسی ایک کا نام نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے، ایک کوالٹی ہے شیطان ہونا. اور جس میں بھی وہ کوالٹی، شیطانی پن کی کوالٹی پائی جائے، اس کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں. باغی ہیں، سرکش ہیں، ریبیلیس ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، شیطانیت ہے ان کے اندر، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے. تو ابلیس کا سمجھ لیں، اس کی صفت کیا ہے؟ شیطان. اس کا لقب کیا ہے؟ ابلیس. اور اس کا نام ہے عزازیل، جو روایات میں آتا ہے. ابلیس کامل نافرمانی ہے ابلیس، کسی چیز میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. دوسری طرف فرشتے ہیں کامل اطاعت. بیچ میں ایک اور مخلوق ہے آدم، انسان. تو کامل اطاعت اور کامل نافرمانی کے بیچ میں انسان ہے. چاہے تو اطاعت کر کے اللہ کی فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے، مسجود ملائک بنا، اور چاہے تو اپنے رب کی نافرمانی کر کے ابلیس جیسا بن جائے. اب یہ انسان کے پاس چوائس ہے، یہ ان بٹوین ہے، مرکب ہے نا، معجون مرکب ہے انسان. دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر، اس میں نورانی پن بھی ہے اور ظلمانی پن بھی ہے. اس میں فرشتوں کی طرح اطاعت کا جذبہ بھی ہے، اس کے اندر شیطان کی طرح سرکشی کا جذبہ بھی ہے. جس چیز کو پروان چڑھا لے، جس اپنے جذبے کو، جس کوالٹی کو پروان چڑھا لے، وہ پروان چڑھ جاتی ہے اس میں. یہ جو عزازیل ہے، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ 70,000 سال سے عبادت کر رہا تھا.
بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا. تو عبادت تو یہ کر رہا تھا اور اس عبادت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ آ کر فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا. عالم بھی تھا، تو عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ کو جانتا تھا، معرفت تھی اللہ کی اس کے دل میں، سب کچھ تھا. لیکن کوئی عابد ہو، عالم ہو، زاہد ہو، عارف ہو، کچھ ہو، اگر اللہ کا عاشق نہ ہو وہ اطاعت نہیں کر سکتا نا، بندگی نہیں کر سکتا. تو عبادت یہ کرتا رہا، عبادت اس نے کی، عبادت اس کو سمجھ میں آتی تھی کہ ہاں اللہ مجھ سے بڑا ہے، مجھے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اطاعت نہ ہو سکی، اطاعت اس سے نہیں ہو سکی، اوبیڈینس نہیں ہو سکی. اطاعت اس نے اپنی عقل کی، اپنے نفس کی. لہذا عبادت اللہ کی کرتے رہنا اور اطاعت اپنے نفس کی کرنا، یہ 100% ابلیسیت ہے. اسی سے بچنے کے لیے ہم سے کہا ہے کہ کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور ہم سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو. نماز روزہ حج زکوٰۃ تو تم لے لیتے ہو قرآن سے، اور باقی جو احکامات تم کو دیے گئے وہ تم نہیں لیتے. تو فرمایا ہے نا وہاں پر کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں رسوائی کا عذاب تم کو ملے اور قیامت کے دن تم شدید تر عذاب میں لوٹا دیے جاؤ. اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے. تو اتنی سختی کے ساتھ کیوں روکا گیا ہے ہم کو کہ تم آدھی اطاعت مت کرنا؟ شیطان والی چیز ہو جائے گی. عبادات کی حد تک تو اطاعت کر لی، اور باقی معاشرت، معیشت، سیاست، ان کے اندر اللہ کی اطاعت نہ کی. معاملات کے اندر یہ اللہ کو چیز پسند نہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے یہ بات آپ کو ملے گی کہ عبادت اللہ کی ہے، اطاعت معاشرے کی ہے یا نفس کی ہے. کیسے؟ ایک خاتون ہے، اندھیرا کمرہ ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نماز ان کو پڑھنی ہے. کیسے پڑھیں گی؟ سطر ڈھانپ کے پڑھیں گی نا، لازمن. پورا دوپٹہ لپیٹیں گی، بال ڈھانکیں گی اور نماز پڑھیں گی. کسی کو آپ نہیں دیکھیں گی کہ کوئی تنہا بھی نماز پڑھ رہی ہو اور وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی ہو جائے یا بغیر سطر کے نماز شروع کر دے. نہیں ہوتا. اس میں ہم بہت پرٹیکولر ہیں. لیکن جانماز لپیٹی، اب معاشرے میں آئے لوگوں کے سامنے، اب لوگ گوارا نہیں کرتے کہ ہم سر لپیٹیں. اب نامحرم ہیں، قرآن کا حکم ہے کہ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ دیکھو زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زینت مت دکھانا دوسروں کو. لیکن وہاں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، سوری میں مجبور ہوں. وہاں ہم بات کس کی مانتے ہیں، اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ نفس کی کر لیتے ہیں یا لوگوں کی کر لیتے ہیں؟ تو خود ہم پھر جج کر لیں کہ یہ ہمارا ری ایکشن کیسا ہے. ایک اور چیز دیکھیں، اب ذرا تصور کریں نا، آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو وہاں ٹرانسپورٹ کرنا ہوگا جہاں یہ سارا معاملہ پیش آیا. تھوڑا تصور کو ذرا سا آپ ایکٹیویٹ کریں، اپنے امیجنیشن کو ایکٹیویٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو. سب نے سجدہ کیا، کلہم اجمعین، سب نے اکٹھے. ایک لہجے کا انہوں نے ہیزیٹیٹ نہیں کیا، ہچکچائے نہیں. کس نے نہیں کیا؟ ایک ابلیس نے. اب تصور کریں کہ سارے سجدے میں ہیں، یہ ایک کھڑا ہوا ہے. کیسا لگ رہا ہوگا؟ کتنا نمایاں لگ رہا ہوگا، کتنا پرومیننٹ لگ رہا ہوگا، اسٹینڈنگ آؤٹ ان اے کراؤڈ، ڈفرنٹ. اس کو اچھا تو بہت لگا ہوگا کہ میں کتنا نمایاں ہوا. اور یہ ہوتا ہے جو نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. دے ڈو اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ. اور جو فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں اتنے نمایاں ہوتے. مثال کے طور پہ یہاں آپ سے درخواست کی جاتی کہ آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام کیجیے. آپ سب الحمدللہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، کوئی نمایاں نہیں، سب ایک جیسی لگ رہی ہیں. آپ
ایک کھڑا ہو کے بولنا شروع کر دے، نمایاں کون ہوگا؟ وہی ہوگا نا؟ کیا اس کا نمایاں ہونا اس کی اچھائی کی دلیل ہے؟ جسٹ بیکاز دیٹ پرسن از پرومیننٹ، اس کا مطلب ہے وہ بڑا اچھا ہے؟ مشہور تو ہوگا وہ. اب گھر جا کے ڈسکس کریں کہ ان کو دیکھا تھا وہ کیسے کھڑی ہو گئی تھی، کتنی زور زور سے انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا. تو شہرت تو ہوگی. کیا شہرت کا ہونا کسی کے اچھے ہونے کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں. کسی کا معاشرے میں نمایاں ہو جانا کیا اس کے اچھے ہونے کا لازمی حصہ ہے؟ ہرگز نہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں اخباروں میں تصویریں اور ڈسکشنز اور تبصرے اور ذکر کس کا ہے؟ اکثر اللہ کے نافرمانوں کا. دنیا میں جو بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، تصویریں جس طرح کی آ رہی ہیں اخباروں کے اندر، جو جس طرح کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، ہم سب کی بات نہیں کر رہے. نعوذ باللہ، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ ہر نمایاں ہونے والا یا ہر مشہور ہونے والا اللہ کا ضرور نافرمان ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ شہرت ملتی ہے یا پرومیننس ملتی ہے یا لوگوں میں ڈسکشن کے قابل ٹھہرتا ہے وہ شخص، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نافرمان بہت پرومیننٹ ہیں. جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہ ان چیزوں میں ہیں، جیسے ڈسکوز ہیں یا کسینوز ہیں یا موویز میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کہ دیکھا جا رہا ہے، جس طرح کی موویز بن رہی ہیں خراب اسلام کے خلاف، انہی پر ڈسکشن کیا جاتا ہے نا. تو نمایاں تو ہیں. اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شہرت چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر شہرت ملتی ہے تو اچھی چیز نہیں ہے. اور شہرت کی طلب کبھی مومن کے دل میں تو ہوتی نہیں. مومن کوشش نہیں کرتا مشہور ہونے کی. مومن شعور کے ساتھ ٹارگٹ ہدف بنا کر لوگوں میں نمایاں ہونے کی کوشش نہیں کرتا. وہ تو ڈرتا ہے دکھاوے سے. وہ کہاں چاہے گا مشہور ہونا یا نمایاں ہونا؟ اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا ہے تو کوئی بات پھیل جاتی ہے، ورنہ وہ تو نہیں چاہتا مشہور ہونا. لیکن اللہ کا نافرمان وہ چاہتا ہے مشہور ہونا، اس کو شہرت چاہیے ہوتی ہے، اس کو کریونگ ہوتی ہے شہرت کی. ٹو بی پرومیننٹ، ٹو بی فیمس، یہ اس کی کریونگ ہوتی ہے. شیطان کے اندر بھی کریونگ تھی میں بھی کہ میں نمایاں ہو جاؤں. کتنا اس کو اچھا لگا ہوگا کہ دیکھو تھوڑی دیر کی گلوری تو ملی مجھ کو، کیسا میں پرومیننٹ ہوا، کیسا ڈفرینٹ ہے. ٹو بی ڈفرینٹ، ہر ایک سے میں ڈفرینٹ ہو گیا. تو تھوڑی دیر کی گلوری تو اس کو ملی، لیکن سزا کتنی بڑی، خالدین فیہا ابدا، جہنم کے لیے. ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کہ سن ان ہیسٹ ریپینٹ ایٹ لیجر، جلدی جلدی گناہ کر لو، اس کے بعد بھگتتے رہنا سزا. تو یہ جو شیطان کے اندر کوالٹی ہے نا تکبر کی، اس تکبر کی وجہ سے وہ نمایاں ہونا اس کو بہت اچھا لگا، ڈفرینٹ ہونا اچھا لگا. اور یہی چیز وہ ڈالتا ہے انسانوں کے اندر کہ تم بھی ڈفرینٹ ہو، ڈونٹ بی لائک ایوری بڈی ایلس. ایک عوام جیسے مت بنو، تم کو مختلف ہونا چاہیے. اب اس حد تک وہ یہ چیز ڈال دیتا ہے. چھوٹی سی مثال لیں، اب گرمیاں ہیں نا، اب پرنٹس آ رہے ہیں طرح طرح کے لون کے. آپ بازار گئیں، بہت پیارا آپ کو پرنٹ لگا، آپ خرید کے لے آئیں، آپ نے پہنا. آپ کہیں گئیں، ایک اور خاتون نے بھی وہی پہنا تھا، تھوڑی سی آپ کی خوشی کم ہوئی اپنے ڈریس کی. پھر کہیں گئیں، 4 نے وہی پہنا تھا اور خوشی کم ہوئی. کل کو آپ کی جھاڑو پوچھا کرنے والی وہی ڈریس پہن کر آ گئی اسی پرنٹ کا. آپ نے کہا کہ اب نہیں پہنتی میں، یہ اتنا کامن ہو گیا. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے اتنا کامن یہ پرنٹ ہو گیا میں نہیں پہنتی. کیوں؟ مجھے کیا پہننا ہے؟ مجھے تو بالکل ڈفرینٹ چیز پہننی ہے. آئی وانٹ ٹو بی ڈفرینٹ. اگر شادی کا جوڑا ہے، بری وغیرہ بنائی ہے، اور اس میں کسی نے کہا کہ ہاں بالکل ایسے ہی جوڑا فلاں نے بھی پہنا تھا، ہم کو وہ سارا اپنا بازار کا پھرنا بیکار لگے گا. ہم کہیں گے لو اتنی محنت کی اور ایسے ہی جوڑا کسی اور نے پہن لیا. ہمارے کان تو ترس رہے ہوتے ہیں یہ سننے کے لیے کہ ہم اپنی بہو کے لیے کچھ چیزیں بنائیں اور آنے والے آ کر کہیں کہ ہم نے تو ایسی چیز آج تک نہیں دیکھی. یہ آپ کو سوجا کیسے کلر کمبینیشن، کہاں سے آپ نے بنوایا، پلیز ہمیں بتائیں. اور پھر ہم اس کی داستانیں بتاتے ہیں خوش ہو کے. یہ چیز شیطان ڈالتا ہے ٹو بی ڈفرینٹ، اور اس کے لیے خرچ کرواتا ہے. ایک ہی بالکل چیز ہے، ایک پرس آپ کو زینب مارکیٹ میں ملے گا، وہ پرس بہت اچھا، بڑا پائیدار، بہت اچھا چلتا ہے. لیکن کیسے پہنے زینب مارکیٹ کی چیز؟ وہ تو سب پہن رہے ہیں. تو اسی طرح کی ٹی شرٹ ہوگی، اسی کوالٹی کی، وہ کوئی ڈیزائنر آئٹم ہوگا. تو وہ 200 کی شرٹ زینب مارکیٹ کی چھوڑ کے وہ 2000 کی خریدیں گے. کیوں؟ سی کے لکھا ہے نا، بس سی کے اتنا پیارا ہو گیا. تو جو ڈیزائنر ہیں یہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کس حد تک ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. شلوار قمیض تو شلوار قمیض ہے نا، اس کو کیا بنائیں گے؟ لیکن بھئی وہ
جامع کلاتھ میں بھی مل رہا ہے، وہ محبوب میں بھی مل رہا ہے. ہم کہیں ہم نے محبوب سے نہیں لیا، ہم نے جامع کلاتھ سے نہیں لیا، ہم نے وہ فلاں ڈیزائنر سے لیا. تو کیا سرخ آپ کے پر لگ گئے؟ آپ نے ایکسٹرا خرچ کیا، 4 بنا لیتے اس میں. یہ سوچتا ہے نا انسان کہ اس میں تو اتنے سارے جوڑے بن جاتے، یہ کیا کیا. لیکن ہر چیز آج آپ دیکھیں ہم اسی چکر میں ہیں، اسی پہ ہمارا ایگو آ گیا ہے. لڑکیاں روتی دھوتی ہیں اس بات پہ کہ فلاں ڈیزائنر سے ہمارا جوڑا نہیں بنوایا نا امی نے یا ہماری ساس نے. کم از کم 50,000 کا یا 1 لاکھ کا یا واٹ ایور جو بھی کچھ سوچتے ہیں، کم از کم اتنے کا تو ہو، اس لیے کہ دوستوں کو بتانے کے قابل تو ہوں کہ بھئی اتنا مہنگا ہمارا بنا ہے. اگر یہ کہا کہ ساس سے پوچھا کہ جی آپ نے جوڑا کہاں سے بنوایا، کہا وہ جامع کلاتھ سے، سارے ارمانوں پر اوس پڑ جائے گی، اچھا ہی نہیں لگے گا وہ جوڑا. اور کہہ دیں کہ جو فلاں سے بنوایا ہے 50 لاکھ کا، ایک دم اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو یہی چیزیں ہیں نا، یہ دکھاوا، یہ ٹو بی ڈفرنٹ، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح سرائیت کر گیا ہے کہ ہم اس کو ابلیسیت سمجھتے بھی نہیں. لیکن ہمیں بس ڈفرنٹ ہونے سے مطلب ہے کہ ہم سب سے مختلف نظر آنا چاہتے ہیں، چاہے ہمیں قرضہ لینا پڑے، چاہے کسی کا دل توڑنا پڑے، چاہے کچھ. سینٹر آف اٹریکشن بننا ہے. اور سینٹر آف اٹریکشن بننے کے لیے بعض دفعہ لوگ ٹائم پر آتے نہیں، شادیوں وغیرہ میں وہ کہتے ہیں کہ لو عام انسانوں کی طرح ٹائم پہ پہنچ جائیں. تو کہتے وی ہیو ٹو اسٹیج این انٹرنس. یہ کسی سے سنا ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ٹائم پہ نہیں جاتے، دیر سے جاتے ہیں. جب دیر سے ہم جاتے ہیں تو لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے، اور اس میں بھی اگر 2 یا 3 جا رہے ہیں تو ایک پنک پہنے گی، ایک بلیک پہنے گی، ایک وائٹ پہنے گی، تاکہ ایک دم اٹریکٹ تو کرے نا کوئی چیز. تو کن چکروں میں ہم پڑے ہیں سوچیں. یہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. وہ روح کدھر ہے؟ پتہ نہیں کہاں سسک رہی ہے بیچاری پڑی ہوئی، اور اسی جسم کو پوج رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں اور سجا رہے ہیں اور سنوار رہے ہیں اور سب سے افضل بنانے کی اس کو کوشش کر رہے ہیں. یہ شیطان والی چیزیں ہیں. اس کو بہت اچھا لگتا ہے سینٹر آف اٹریکشن بننا. اس نے سجدہ نہ کیا. آیت 12 قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک. تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ اللہ نے پوچھا. اب بتائیں کہ اللہ کو پتا نہیں ہوگا کہ ابلیس نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ کو خوب پتا تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی پوچھا، اس لیے کہ اللہ اس کو مہلت دینا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کسی گناہ پر، کسی نافرمانی پر فوراً نہیں پکڑتا. اللہ ہمیشہ مہلت دیتا ہے کہ ریٹروسپیکٹ کر لو، ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو تم نے یہ کام کیوں کیا، میری نافرمانی کیوں کی. اگر جہالت کی وجہ سے کی، جذباتی ہو گئے تھے، لا علمی کی وجہ سے کی، تو انسان کے پاس گنجائش ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے، ریکٹیفائی کر لے، استغفار کر لے، کریکشن کر لے، اصلاح کر لے، توبہ کر لے. یہ سب دروازے کھلے ہیں اور اللہ چاہتا ہے انسان اپنی اصلاح کر لے. تو اللہ نے مہلت دی تاکہ وہ ذرا سا غور و فکر کر لے. لا علمی کی وجہ سے نافرمانی ہوئی ہے تو اپنی اصلاح کر لے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کر نافرمانی کی ہے یا انجانے میں سے یہ کام ہو گیا. اب شیطان کا رسپانس بتا رہا ہے کہ لا علمی میں، انجانے میں یا بھول میں غلطی نہیں ہوئی، سوچ سمجھ کر اس نے یہ کام کیا ہے. بائی چوائس اس نے اللہ کی نافرمانی کو کرنا اپنے لیے پسند کیا ہے. یہ فرق ہے نا دراصل اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں اور اللہ کی لعنت حاصل کرنے میں. اگر غلطی سے نافرمانی ہو گئی، اللہ کی رحمت کا دامن وسیع ہے. لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کی اور اس کو بائی چوائس کیا ہے، سوچ سمجھ کے پلان بنا کر کیا ہے اور ڈٹ گئے ہیں نافرمانی کے اوپر، تو اللہ کی رحمت پھر ایسوں کے لیے نہیں ہے. شیطان نے کیا کہا؟ ابلیس بولا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں. اب یہ انا کا لفظ آپ دیکھیں. جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی پریشانی یا کسی پرابلم میں انسان آتا ہے، تو جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے نا، جس کو وہ اپنے سے افضل اعلیٰ سمجھتا ہے، وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے کہ تم بتاؤ میں کیا کروں، یو ٹیل می. آگے آ رہی ہے دعا کہ ایک غلطی، ایک خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. ان کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلا ربنا، اے ہمارے رب. اور شیطان سے جب غلطی ہوئی، اس کے منہ سے کیا نکلا؟ دیکھیں ذرا کیا نکلا؟
انا، میں، ایگو، یہ ایگو پرابلم ہے اس کو. تو جو انا پرست ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، پھر وہ خود پرست ہو جاتے ہیں. تو ہمیں خود پرست نہیں بننا، ہمیں تو خدا پرست بننا ہے. اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا. اس نے کہا میں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. آئی ایم سپیریئر، سپیریورٹی کمپلیکس. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے. اس نے کہا میں تو پیدائشی طور پہ افضل ہوں، میری تو پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اس کی تو پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، تو میں پیدائشی طور پہ بہتر ہوں، میں کیوں جھکوں اس کے آگے. یہ ابلیسیت ہے، اپنے آپ کو پیدائشی طور پہ افضل سمجھنا. اور چونکہ اس نے تو وعدہ ہی کیا ہے لوگوں کو بہکانے کا، چیلنج دیا ہے اللہ کو اس نے کہ میں بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا لوگوں کو، یہی چیز وہ لوگوں میں ڈالتا ہے. انسانوں سے کہتا ہے کہ تم تو خاندانی طور پہ بہتر ہو، تم بڑے خاندانی ہو، تمہارا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، بڑا افضل ہے، تم تو پیدائشی طور پہ بہتر ہو، اور باقی جو ہیں وہ کمتر ہیں، گھٹیا ہیں تم سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چلے اوروں میں ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں، مسلمانوں میں اس چیز کا ہونا بڑی حیرت کی بات ہے. اور اس حد تک ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان میں بعض دفعہ شادی نہیں کرتا. کہتے ہیں ہم برادری سے باہر نہیں کریں گے شادی، ہم اپنے خاندان سے باہر نہیں کرتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، ہم اپنے سے کمتر خاندان میں تھوڑی جائیں گے. یہ مطلب ہوتا ہے کہنے کا کہ ہم خاندان سے باہر نہیں کرتے. یہ چیز بالکل اللہ کو پسند نہیں. اصل اہمیت دین کی ہے، خاندان کی نہیں. کوئی کہاں پیدا ہو گیا، اس میں کسی کا اپنا تو کوئی کریڈٹ نہیں ہے، نہ کوئی ڈسکریڈٹ ہے. تو کسی خاص علاقے میں پیدا ہو جانا یا کسی خاص خاندان میں پیدا ہو جانا، یہ تو کسی فضیلت کی گارنٹی نہیں ہے، یہ تو کسی فضیلت کا سبب نہیں ہے. لیکن شیطان کو یہ ہے پیدائشی طور پہ، اور یہی نسل کا فخر اس نے آگے انسانوں میں ڈالا. تو ہمیں پہچاننا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں، ہم صرف پنجابیوں میں شادی کریں گے، ہم ہندوستانی، ہم صرف ہندوستانیوں میں شادی کریں گے، ہم پٹھان ہیں، ہم پشتو بولتے ہیں یا فارسی بولتے ہیں تو ہم صرف پشتو بولنے والوں میں شادی کریں گے، یہ دراصل یہی شیطانی چیز ہے جو کہ آ رہی ہے. نسلی تفاخر، اپنے آپ کو بائی برتھ اعلیٰ یا بہتر یا ڈفرنٹ یا کوئی ایلیویٹڈ سمجھنا. فرشتوں کو دیکھیں، فرشتے تو نور سے بنے ہیں، آگ سے بھی بہتر چیز ہے، لیکن فرشتے جانتے تھے کہ نوری یا ناری ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت تو ساری اطاعت کے اندر ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرام عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اللہ یہ تھوڑی دیکھے گا تم شہنشاہوں کی اولاد سے یا فقیروں کی، تم محل میں پیدا ہو یا جگی میں، نہیں، یہ اللہ نہیں دیکھتا. تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، انہوں نے اپنے نور سے بنے ہونے کو فضیلت نہ سمجھا. اللہ کا کام جس کو چاہے نور سے بنائے، جس کو چاہے نار سے بنائے، جس کو چاہے مٹی سے بنائے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، پیدا اس نے کیا، اس میں تو کوئی فخر کی بات نہیں. تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، تو نے مجھے آگ سے بنایا، میں بہت اعلیٰ ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے نا ابلیس، اور کیسے یہ زبان چلا رہا ہے. یہ کیوں اس نے زبان چلائی اس طرح، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس میں علماء نے بڑی پیاری بات کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے قہر میں آ جاتا ہے، جو اللہ کی لعنت کی زد میں آ جاتا ہے، اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی عظمت کا، اللہ کے جلال کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اس میں سے اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے وہ شخص. تو یہ نافرمانی کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنے لگ گیا. اس نے رب کے مقابلے میں انا کو پسند کیا، اپنے آپ کو زیادہ اس نے اسپیشل سمجھا. اللہ کا حکم آیا، اس نے اپنی فلسفی، اپنی لاجک استعمال کی. تو گناہ کرنا اور گناہ کر کے، نافرمانی کر کے پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈنا، یہ عین ابلیسیت ہے. اللہ کی عقل کے مقابلے میں اپنی عقل کو لڑانا. اس نے کیا کہا ہوگا
کیوں سجدہ کر رہے ہیں سب آدم کو؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. چونکہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، اس طرح جب تک سمجھ نہیں آئے گی میں نہیں کرتا. کیا ہم ایسے کرتے ہیں اللہ کے احکامات کے ساتھ؟ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یہ کیا لکھا ہے اللہ نے قرآن میں، جب سمجھ آئے گا جب کروں گی، یہ تو پھر ابلیسیت ہے. پردہ کیا ڈالتا ہے شیطان؟ سکھاتا کیا ہے کہ دیکھو تم یوں کہو کہ آئی ایم ناٹ اے ہپوکریٹ، میں کوئی منافق تھوڑی ہوں کہ بات سمجھ میں نہ آئے تب بھی کرنے لگ جاؤں. وہ تو منافق ہوتے ہیں، سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے وہ کرتے ہیں. جب مجھے سمجھ آئے گا تب میں کروں گی. بات کیا ہے کہ سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے کرنا تو ہے. یہ عین ایمان کی نشانی ہے. اور یہ کہنا کہ سمجھ آئے گا تو کریں گے اور سمجھ نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے، تو یہ خدا پرستی تو نہیں، یہ تو عقل پرستی ہے. اللہ کو کہاں پوجا؟ اپنی عقل کو پوجا. اور یہ عین منافقت ہے، یہ کہنا کہ سمجھ آئے گا تو کریں گے، نہیں سمجھ آئے گا تو نہ کریں گے. ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہاں شیطان کو بڑی شاباشی دینی چاہیے تھی، نعوذ باللہ. شاباش، تم بہت اچھے ہو، تم ہپوکریٹ نہیں ہو. یہ فرشتوں کو دیکھو، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا سب سجدہ کر رہے ہیں. عجیب مخلوق ہے. کوئی یہ رویہ تھا اللہ کا؟ نہیں. فرشتوں کو سمجھ آیا ہو یا فرشتوں کو سمجھ نہ آیا ہو، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اور یہی مومن کے کرنے کا کام ہے. اس لیے کہ اللہ پر اس کا بھروسہ ہے نا. اللہ نے فرما دیا ضرور ٹھیک ہوگا، سمجھ آ جائے مجھ کو الحمدللہ، نہیں سمجھ آئے تو بھی الحمدللہ. شیطان نے کہا سمجھ آئے گا تو کروں گا، اور سمجھ نہیں آیا، اس نے کہا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لاجک. تو ہر چیز کو، اللہ کے احکامات کو مسلسل لاجک کے اوپر رکھ کر پرکھنا، یہ بھی ابلیس کا وار ہوتا ہے کہ اگر تمہیں لاجک سمجھ آ رہی ہے کرو، اگر لاجک نہیں سمجھ آ رہی نہیں کرو. جیسے آج کل ہم سن رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ عدت کی لاجک یہ تھی کہ پریگننسی کا پتہ چل جائے، اور چونکہ اب تو پریگننسی کے لیے بہت سارے ٹیسٹ نکل آئے ہیں تو لہٰذا اب پتہ چل جاتا ہے عورت حمل سے ہے یا نہیں ہے، لہٰذا عدت کی ضرورت نہ رہی. کیا اللہ کے حکم کو لاجک کے اوپر پرکھا. یہ کیا چیز ہے؟ ابلیسیت ہے. اللہ نے حکم دے دیا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا، بس اس کو ماننا ہے، اور جس طرح کہہ دیا گیا اسی طرح سے ماننا ہے. ایک اور چیز آپ دیکھیں، یہ جو اس نے کہا نا کہ میں تو آگ سے بناؤں، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں. باقی فرشتوں کے لیے آسان ہوگا، انہوں نے کر لیا سجدہ. میرے لیے آسان نہیں ہے نا، میں ڈفرینٹ ہوں. جو بات اس نے کی وہی اب یہ انسانوں کو بھی پٹیاں پڑھاتا ہے. یہ انسانوں سے کہتا ہے کہ باقی سب کے لیے تو نیکی کرنا بڑا آسان ہے، ان کے تو میاں بھی ان کا ساتھ دیتے ہوں گے، ان کے تو گھر میں بھی کوئی مخالفت نہیں ہوگی، ان کے لیے گھر سے نکلنا بھی بڑا آسان ہے، عمل کرنا بھی بڑا آسان ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو. تمہارے لیے بڑا مشکل ہے، تم بڑی اسپیشل ہو نا. جو تمہارے حالات ہیں ایسے حالات تو اور کسی کے ہیں ہی نہیں. جو مشکلات تم کو اٹھانی پڑ رہی ہیں، مخالفتیں، ایسی مخالفت مشکلات تو کسی نے اٹھائی نہیں. تم بڑی خاص ہو. جو تمہارا اسپیشل مقام ہے معاشرے میں، جو تمہاری سوشل پوزیشن ہے، اس میں تو تم اللہ کے احکامات کو مان ہی نہیں سکتی. یو کانٹ ڈو اٹ، تم مجبور ہو. ہاں یہ باقی جو کر رہی ہیں، ہاں ان کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے. سکھاتے کہتا ہے کہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہے، تم نہیں کر سکتی، یو آر اسپیشل. یہ نہیں جانتے تمہیں کیا مشکل پڑ رہی ہے. ان کو تو خود آسانی ہے نا، یہ کر رہی ہیں، سمجھتے ہیں سب کے لیے بڑی آسانی ہے. یہ پٹیاں پڑھاتا ہے. جو دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی تو زندگی میں کبھی کوئی مخالفت، کوئی آزمائش، کوئی مشکلات کے طوفان آئے ہی نہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا وہ تو پیدا ہوا اور صراط مستقیم پہ چل پڑا. جب سے پیمپرز میں تھا، جب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پیدائشی نیک ہوں گے نا، ان کو کیا پرابلم ہے، ان کا تو پورا خاندان نیک ہے. ہم ہے نا، ہم میں مشکل ہے. اور پھر غصہ آتا ہے کہ ہم سے کیوں کہتے ہیں کہ تم یہ عمل کرو، کیوں ہم سے کہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں جیسے ان کے لیے آسان ہے ویسے ہمارے لیے کوئی آسان ہے. ان کو نہیں پتا ہماری کیا پوزیشن ہے، ہماری کیا مشکلات ہیں. تو بتانے والوں پر غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ لوگ کیوں ہمیں فورس کرتے ہیں یہ سب کچھ کرنے پر. یہ کیا چیز ہے، اس کو پہچانے. یہ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنا کہ میری اسپیشل مجبوری ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتی جو سب کر رہے ہیں. میں نہ رولز اوبے کر سکتی ہوں، نہ میں شریعت کی پابندی کر سکتی ہوں جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں. وہ عوام ہیں، میں خاص ہوں. دیر آرڈنری پیپل، آئی ایم اسپیشل. یہ ڈالتا ہے شیطان دلوں کے اندر. تو جس کے دل میں خیال آئے کہ میرے تو اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں،
جو میری مشکلات ہیں وہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، جان جائیں کہ شیطان آیا ہے، یہ اس نے وسوسہ ڈالا ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے. یہ کہنا کہ میری مجبوری ہے، میں تو آگ سے بناؤں، میں نہیں سجدہ کر سکتا. یہ فرشتے ہاں یہ کر رہے ہیں، یہ تو آرڈنری ہیں، یہ کر لیں. تو یہ سمجھنا کہ آرڈنری لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری لوگ، اسپیشل لوگ وہ اطاعت نہیں کر سکتے. یہ مجھے بتائیں کہ فرعون میں اور شیطان میں اور پھر ایسے انسان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. اپنے آپ کو آرڈنری سمجھیں، آرڈنری، بالکل معمولی سمجھیں اپنے آپ کو. ہم بالکل معمولی ہیں کیا؟ مٹی سے تو بنے ہیں، ہم کیا اسپیشل ہو جائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں سجدہ کر سکتا، تو نے تو مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. یہ کہنا کہ نہیں ہمارے ساتھ تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، یہ رولز مجھ پہ نہیں اپلائی ہونے چاہیے، مجھے اسپیشل کنسیشنز ملنے چاہیے. شیطان نے کہا ہوگا نا، کیا پتہ اس نے سوچا ہو کہ اللہ ٹھیک ہے، یہ تو نے جو حکم دیا ساروں کو سجدہ کرنے کا، فرشتوں نے کر لیا، مجھے اسپیشل کنسیشن ملے، مجھے کنسیشن ملنا چاہیے کہ میں جب چاہوں کروں یا نہ چاہوں تو نہ کروں. تو یہ اسپیشل کنسیشنز اپنے لیے کون مانگتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے ہیں. کہتی ہیں تو آرڈنری لوگ ہیں نا، یہ سارے اوبے کر رہے ہیں، ان کی پرابلم ہی کوئی نہیں. تو یہ چیز بھی شیطانی بن جاتی ہے. جب اس نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 13، قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت خود چاہتے ہیں. صاغرین، تتکبرہ کو دیکھیں اور صاغرین کو دیکھیں. تکبر کیا نا، اس نے بڑا بننا چاہا. یہی ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ مومن کبھی بڑا بننا نہیں چاہتا، وہ نمایاں ہونا چاہتا نہیں ہے، شہرت چاہتا نہیں ہے. کافر، اللہ کا نافرمان بڑا بننا چاہتا ہے، نمایاں ہونا چاہتا ہے، اس کو شہرت چاہیے ہوتی ہے. کریونگ فار فیم، کریونگ فار پاپولیرٹی، ٹو بی رچ اینڈ فیمس، جیسے ہم سنتے رہتے ہیں. یہ خواب ہوتا ہے کافر کا، ہرگز مومن کا خواب نہیں ہوتا دنیا میں مشہور ہونا یا یہاں کا فیم یا یہاں کی کوئی اسپلینڈر. تو اس نے بڑا ہونا چاہا، اللہ نے کہا کہ تو چھوٹوں میں سے ہوگا. صاغرین، جو اللہ کے مقابلے میں اپنی عقل لڑائے، جو اللہ کے مقابلے میں بڑا بننا چاہے، کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ سوائے اس کے کہ وہ ذلت کا شکار ہو جائے اور رسوائی کا شکار ہو جائے. تو بتایا گیا کہ دیکھو، عقل کے غلام مت بنو، اللہ کے غلام بنو. اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی عقل لڑانا ہی تو تکبر ہے. اور تکبر کیا ہے؟ تکبر کو ڈرائنگ روم مینر سے تھوڑی جج کیا جاتا ہے. تکبر کا ڈیفینیشن یہاں سمجھیں. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی نہایت عاجزی سے ملتا ہو. اب یہ جو تھا ابلیس، جب یہ باقی اپنے جنوں سے ملتا جلتا ہوگا، ہو سکتا ہے بہت اچھی طرح ملتا ہو، بڑا سویٹ ہوتا ہو ان کے ساتھ، بہت سویٹلی ملتا ہو. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا اس کو کہ تو متکبر ہے، تتکبرا، تو نے تکبر کیا. ہم بھی جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کو کہ کوئی ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح ملتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھئی بہت ماڈسٹی ہے ان کے اندر، بڑی عاجزی ہے. تو یہ معیار نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ کیسے مل رہا ہے. معیار کیا ہے تکبر کا؟ کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا ہوا ہے. اگر وہ اللہ کے احکامات کو مانتا نہیں، سمجھتے بینیتھ مائی ڈگنیٹی، آئی ایم ویری سپیریئر، میں بڑا اعلیٰ ہوں، جو میرا درجہ ہے میں تو نہیں یہ آرڈنری احکامات اللہ کے مان سکتا، تو وہی تو ہے متکبر، ابلیس کی طرح جو تکبر اختیار کرے. اور ڈیفائنس کے ساتھ آپ دیکھیں اس نے اللہ کو ڈینائی کیا نا، پورے ڈیفائن، پورے ایروگنس کے ساتھ اس نے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جا، ٹھیک ہے نکل یہاں سے، تو بھی چھوٹوں میں سے رہے گا. اب اس کے پاس کتنا علم تھا، ابلیس کے پاس علم کم نہیں تھا، کتنی عبادت کیا کرتا تھا. تو کیا پتا چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت عبادت کرنا یا بہت علم حاصل کرنا انسان کے اندر عاجزی بھی پیدا کر دے. بعض دفعہ یہ عبادت کی کثرت یا علم کی کثرت بھی انسان میں تکبر پیدا کر دیتی ہے. بہت دنیا والا بھی متکبر ہو سکتا ہے، جس پاس دنیا بہت ہو، اور بہت عبادت گزار بھی متکبر ہو سکتا ہے.
بڑا عالم بھی متکبر ہو سکتا ہے. تو علم کے ساتھ تکبر، علم کے ساتھ ایروگنس اور علم کے ساتھ ایٹیٹیوڈ پرابلم، اور قرآن کے یا دین کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنا اور اسپیشل کنسیشنز چاہنا، یہ سوائے ابلیسیت کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ بچائے متکبر عالموں سے. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر تو متکبر لوگوں کو روک ہی دیا قرآن سے، وہ آتے ہی نہیں اس کی طرف. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. لیکن کسی کے دل میں تکبر ہے اور اس نے دین کا علم بھی حاصل کر لیا، اس سے تباہ کن چیز نہیں ہو سکتی. یقین کریں، تکبر کے ساتھ علم، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ علم، اپنے آپ کو افضل اعلیٰ سمجھنا علم کی وجہ سے، اس سے زیادہ تباہ کن چیز اور نہیں ہے دین کے لیے. سراپا شیطانیت ہے یہ علم بالکل نفع مند نہیں ہوتا. تقوی اگر ساتھ ہے نا، تقوی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، تب انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. علم ہے اور تقوی ہے، الحمدللہ. عبادت ہے اور تقوی ہے، الحمدللہ، بہت اچھی چیز ہے. لیکن علم ہے اور تکبر ٹیریبل کمبینیشن. عبادت ہے اور تکبر تباہ کن کمبینیشن ہے یہ. اور اللہ کے ہاں تو وہ لوگ چھوٹے ہی ہو کر رہتے ہیں. اب کیا ہوا؟ ایک دعا کا ذکر ہے شیطان کی. اس نے کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی اللہ تعالی سے. قال انک من المنذرین، فرمایا تجھے مہلت ہے. اس نے مہلت مانگی. اللہ نے بھی اپنی شان بے نیازی سے، جیسے ایک بادشاہ اپنے غلام کو حقارت کے ساتھ رخصت دیتا ہے کسی چیز کی، اللہ نے کہا جا ٹھیک ہے تجھے بھی مہلت ہے. اب ایک دعا ہے نا شیطان کی، اور دعا کس سے مانگی ہے اس نے؟ اللہ سے ہی تو مانگی ہے. شیطان کیا مانتا ہے اللہ کو؟ مانتا ہے نا، تو کافر کیوں ہے؟ دیکھیں یہ آپ کو فرق پتا چلے گا اللہ کو ماننے میں اور توحید میں. اللہ کو مانتا ہے، توحید نہیں ہے اس کے اندر. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس لیے کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. کیا اللہ کو مانتا کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ بتائیں. ہم کنفیوز ہیں نا اس بات پر. ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں تو کافر کیسے؟ جی شیطان مانتا ہے اللہ کو، تب بھی کافر ہے. اللہ کو ماننا اور اللہ کی بات نہ ماننا، یہی تو کفر ہے. اللہ کو مانا، اللہ کی بات نہ مانی اس نے تو کافر ہے. تو کوئی ساری زندگی دعویٰ کرتا رہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، وی بلیو ان گاڈ اینڈ گاڈ وی ٹرسٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو ماننے کا تقاضا تھوڑی ہے قرآن کے اندر، توحید کا تقاضا ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. قرآن ہم سے توحید کا تقاضا کرتا ہے. اب اس نے اللہ سے دعا مانگی، اب اس کی دعا قبول ہو گئی. کیا فائدہ ہوا دعا قبول ہونے میں؟ جو اس کو مہلت ملی کہ ٹھیک ہے تو جب تک چاہے، جب تک اللہ تجھے مہلت دے تو لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے. اس نے مہلت مانگی ہے نا، اور آگے آ رہا ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے مہلت مانگی ہے. اس کی دعا قبول ہوئی، کیا فائدہ ہوا؟ تو بعض دفعہ ہم بڑے ناراض ہونے لگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کی فلاں فلاں. اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. بعض اگر اللہ کی رحمت ہوتی نا اس ابلیس پر، اگر یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا، اللہ یہ دعا قبول نہ کرتا اس کی. لیکن چونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، جو اس نے دعا مانگی اللہ نے کہا ٹھیک ہے جو تجھے چاہیے میں دیتا ہوں، اور اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. بعض دفعہ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی اللہ کی رحمت کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی. اگر وہ ہو جائیں ہماری مشکل ہو جائے، ہماری شامت آ جائے. اور جن چیزوں میں ہمارا بھلا ہوتا ہے اللہ وہ دعائیں ہماری قبول فرما لیتا ہے. یوں سمجھیں کہ کافر اگر کچھ مانگتا ہے نا اللہ اس کو جھٹ دے دیتا ہے. جو کافر مانگتا ہے دینا تو اللہ ہی کو ہے. اب یہ ابلیس ہے، کافر ہے، کہ اس کی دعا قبول نہیں کی اللہ نے، تو کافروں کی بھی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. فرق کیا ہے کہ مومن کے لیے اللہ وہی چیزیں قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے فائدے مند ہیں، اور کافر جو مانگتا ہے اللہ چاہتا ہے تو دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے نا. اور بعض دفعہ جو چیز مانگی ہوتی ہے وہ اپنی ہی ہلاکت کا، تباہی کا، نقصان کا باعث بن جاتی ہے، جیسے کہ شیطان کے ساتھ ہوا، ابلیس کے ساتھ ہوا. یہ دعا نہ قبول ہوتی اس کی کتنا اچھا ہوتا، کتنے سارے گناہوں سے بچ جاتا، چلو تھوڑی سزا بھگتتا،
اب تو قیامت تک کی اس نے مہلت مانگ لی، ساروں کو بھٹکانے کی اور بہکانے کی مہلت مانگ لی، تو کتنا اپنا عذاب ہے جو اس نے ملٹی پلائی کر لیا. اللہ نے بھی اس کو دے دیا جو اس نے چاہا. اب کیا ہوا؟ آیت نمبر 16، قال فبما اغویتنی، بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے. یہ دیکھیں کس کو بلیم کر رہا ہے؟ پہلے خود نافرمانی کی. سمپل حکم دیا تھا اللہ نے نا، کوئی ایسا حکم تو نہیں تھا جو کہ ناممکن تھا یا امپریکٹیکل تھا یا امپاسبل تھا. کوئی اڑنے کا حکم تو نہیں دیا جا رہا تھا، جھکنے کا حکم دیا جا رہا تھا. تکبر کیا، بات نہ مانی. تکبر کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے کہ تکبر شیطان کی صفت ہے. تو شیطان کو جب اللہ نے جنت سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا، تکبر کی وجہ سے نکال دیا جنت سے اس کو، تو انسانوں کے لیے کوئی اللہ کے فیصلے بدل تو نہیں جائیں گے. انسان بھی تکبر کریں گے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو لہٰذا تکبر سے بہت پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے تکبر سے بچا. اور کیسے تکبر جو ہے وہ کریپ کر جاتا ہے ہمیں پتہ تھوڑی چلتا ہے، احساس تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم تکبر میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم خود پسندی میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی تعریف سننے کا شوق ہو گیا ہے، ہم شہرت کے طلبگار ہو گئے ہیں. پتہ نہیں چلتا انسان کو، بڑے بڑے بنیر چڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر. تو اللہ کی معرفت کا نور انسان کو چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں کو پہچان جائے اور کنٹرول کر لے. اور دعا بہترین چیز ہے، دعا کریں اللہ مجھے تکبر سے بچائے. تو خود تکبر کیا، سب کچھ کیا، اور اب الزام اللہ پہ ڈال دیا. کہا کہ اللہ تو نے گمراہ کیا. سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھا، اپنا قصور نہ مانا، اور اس سے بڑھ کر بلیم اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ ایسا حکم دیا کیوں جو میں کر نہیں سکتا، تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ ہے شیطانیت، یہ ہے ابلیسیت. اس کے مقابلے میں ہم آدم علیہ السلام کو دیکھیں گے. انہوں نے فوراً اقرار کیا اپنے قصور کا. تو اپنا قصور مان لینا انسانیت ہے، اور دوسرے پہ الزام ڈال دینا ابلیسیت ہے. یہ کہنا کہ ہم تو کرنا چاہ رہے ہیں، فلاں نہیں کرنے دیتا، ہم تو یوں کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کرنے دیتا. یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. شیطان نے تو اللہ کو بلیم کر دیا کہ تو نے حکم ہی کیوں دیا ایسا. بعض دفعہ کیا پتا لوگوں کے دل میں خیال آتا ہو کہ اللہ نے ہمیں ایسی شریعت دی کیوں اس پہ عمل نہیں کر سکتے، کیوں حکم دیا ہم کو پردے کا، سلیو لیس اور ہپسٹرز پہننے کا حکم دیتا، ہم کتنے فرما بردار ہوتے. میوزک سنتے اور ڈانس کرتے، یہ نیکی ہوتا، ہم کتنے فرما بردار ہوتے. کیوں حکم دیا ہم کو کہ اپنے آپ کو لپیٹو اور سطر کور کرو اور نمازیں پڑھو اور معصیت سے بچو اور یہ مت کرو. شریعت اتنی مشکل ہے، ہم نہیں عمل کر سکتے اس کے اوپر. تو کیا کیا؟ سارا بلیم اللہ پہ ڈال دیا. شریعت ہے ہی ایسی، ہم کیا کریں، ہے ہی امپریکٹیکل. تو یہی چیز کیا بن جاتی ہے؟ یہ ابلیسیت بن جاتی ہے. تو اس نے کہا اللہ سے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا ان انسانوں کے لیے. کہاں بیٹھنے کا وعدہ کیا ہے اس نے؟ صراط مستقیم پر. وہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا گڑ گڑا کر، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. ہم کیا سمجھتے ہیں سیدھا راستہ جو ہے، اب اس راستے پر ایک دفعہ جو آ گیا وہ ہر طرح شیطان کے شر سے محفوظ ہو گیا. ہو نہیں سکتا، یہ تو وہیں تو بیٹھا ہوا ہے، محفوظ ہے راستہ. لیکن اگر شیطان کو پہچان لیا تو صراط مستقیم جو ہے وہ انشاءاللہ محفوظ رہے گی. لیکن اگر شیطان کو نہ پہچانا تو یہ تو بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر. اس نے کہا میں تو بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر. اب جو لوگ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے خود ہی بھٹک رہے ہیں، ان پر شیطان کا کیا کام؟ ان پر تھوڑی محنت کرے گا، ان پر ہی ٹائم تھوڑی ضائع کرے گا. اس نے کہا کہ میں نہیں ٹائم ضائع کرتا ان کے اوپر، وہ تو پہلے ہی بھٹک رہے ہیں. وائی ویسٹ مائی ٹائم؟ جو پہلے ہی ڈسکوز میں، کسینوز میں بیٹھے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے غافل ہیں، پتہ کچھ نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، وہ تو ہیں اس کے ساتھ ہی. اس کو تو محنت ان پر کرنی ہے، فوکس ان پہ کرنا ہے جو خود سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. جو خود بہکے ہیں ان کو بہکنے میں شیطان کی مدد کی ضرورت نہیں.
جو نہیں بہکنا چاہتے ان کے پیچھے آئے گا. تو اب بتائیں کہ قرآن نہ پڑھنے والوں پر شیطان زیادہ آتا ہے یا پڑھنے والوں پر؟ ہمارا تصور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جو نہیں پڑھتے ان پہ آتا ہے. ہم تو اتنے پاک ہیں, ہم تو اتنے اعلی ہیں, ہم تو قرآن پڑھ لیں. جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا وہ آپ پر آئے گا. اس کا حملہ شدید تر ان پر ہو جاتا ہے جس سے اس کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو آپ بہت سنبھال کے رکھیے. آپ اتنی قیمتی ہیں اس وقت اس لیے کہ آپ کے پاس علم ہے نا, اور آپ عبادت کر رہی ہیں. اب وہ کیا چاہتا ہے کہ اس علم اس عبادت کے ساتھ تکبر شامل کر دے اور اللہ سے بدگمانی شامل کر دے. اب شیطان کا ایجنٹ, اس کو تو عالم چاہیے, ہر جگہ اسکالر چاہیے ہوتے ہیں نا, شیطان کو بھی عالم چاہیے. جتنا پیارا اس کو عالم لگتا ہے جاہل نہیں لگتا, اس لیے کہ عالم جتنا دین میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں جاہل تو بیچارے نہیں کر سکتے. ایسے لوگ تو شیطان کے لیے پرائم ٹارگٹ بن جاتے ہیں. وہ ان کو فوکس کر لیتا ہے, ایئر مارک کر لیتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے والے, ان کے پاس قرآن کا علم ہے, ان کو میں اپنی ٹیم میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ بہت زیادہ ان پر آتا ہے جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور طریقہ بھی اس نے بتایا کیسے کیسے آتا ہوں, ابھی دیکھتے ہیں اس کے طریقے کو بھی. تو اس نے کہا کہ تیرے سیدھے راستے پر میں تو جا کر بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے. پھر کیا کرے گا؟ آیت 17, ثم پھر لآتینہم, البتہ میں ضرور آؤں گا ان پر. اس میں آپ اس کا ڈٹرمنیشن دیکھ رہی ہیں, اس کا آپ ریزالو دیکھ رہی ہیں, اس کا چیلنج آپ دیکھیں کیا چیلنج اس نے دیا ہے. اس نے کہا, سوچا ہوگا کہ یہ وہ انسان جس کے آگے فرشتوں کو جھکایا, اور یہ انسان جس کے آگے تو نے مجھے حکم دیا کہ میں جھکوں, تو نے اس کو اتنا اعلیٰ سمجھا, تو نے اس کا اتنا اکرام کیا, میں ثابت کروں گا یہ اس قابل نہیں تھا. یہ چیلنج ہے اس کا. اب میں اور آپ, ہم انسان, اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم شیطان کا چیلنج صحیح ثابت کروا دیں یا ہم اللہ کا ٹرسٹ ثابت کروا دیں نا, کہ اللہ تو نے جو مجھ پر بھروسہ کیا میں واقعی اس قابل ہوں, میں واقعی مسجود ملائک ہوں, اللہ تیرا فیصلہ بالکل درست. تو یہ شیطان کا چیلنج اپنی جگہ, اللہ کا اعتماد انسانوں پر اپنی جگہ. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے غلام بننا چاہتے ہیں, ہم کس کے فیور میں ہیں, ہم کس کی بات کو اعلیٰ کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے؟ کیا یہ چاہتے ہیں؟ تو پھر ہم کو انسان بننا ہوگا, اشرف المخلوقات بننا ہوگا. لیکن کم ہی ہیں ایسے باسعادت لوگ جن کو یہ سعادت مل جائے. اکثر تو اس کے حملوں کا شکار ہو گئے, کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ میجورٹی کو تو یہ لے گیا, کوئی شک نہیں. وہ زور چیلنج ہے, لآتینہم, البتہ میں ضرور آؤں گا ان پر. کہاں سے؟ من بین ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے درمیان سے. ہاتھوں کے درمیان کون ہے؟ دو ہاتھ ہیں نا آپ کے, اس کے درمیان کون ہے؟ آپ ہے نا خود. اور کیا ہے؟ دل. تو کیا کرے گا؟ دل میں شکوک, شبہات, بغاوت ڈالے گا. اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت, ریزنٹمنٹ کے جذبات. یاد رکھیں یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا, کافروں کی اور جاہلوں کی اور ان کی بات نہیں, صراط المستقیم والوں کی بات کر رہا ہے. اب صرف اپنے آپ پر فوکس کیجئے اس وقت, صرف اور صرف, سب کو بھول جائیں. یہ کیا کرے گا میرے ساتھ, کیا کرے گا یہ آپ کے ساتھ؟ یہ دل میں وسوسے ڈالے گا, یہ بدگمانیاں ڈالے گا, یہ ورغلائے گا, بہکائے گا. جو دین پر عمل کر رہے ہیں یا دین کی بات بتا رہے ہیں یا دین پر عمل کروانا چاہ رہے ہیں, ان سے تو شیطان کو شدت کی نفرت ہے, اور اپنی یہ نفرت ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کے دل میں. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی, یہ ناک جیسے حصہ ہوتا ہے نا, وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے. جب اس کو اللہ کے ذکر سے خالی پاتا ہے, اب اس میں وسوسے اور شر ڈالنا شروع کر دیتا ہے, اور جب اللہ کی یاد میں مصروف پاتا ہے دل کو, پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, بے شک شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے. اب کیا ہے, اب یہ آ کر اور دین والوں کے خلاف نفرت ڈلوانا چاہتا ہے, لیکن ہے تو یہ بڑا زبردست سائیکائٹرسٹ, بڑا یہ ماہر نفسیات ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ جب سے انسان بچہ تھا جب سے جانتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جمعہ 8 دن کی پیدائش. ہم نہیں کہتے کسی کے بارے میں کہ تم تو میرے سامنے پیدا ہوئے. تو یہ وہ ہے ابلیس, ہم تو اس کے سامنے پیدا ہوئے, آدم علیہ السلام تو اس کے سامنے پیدا ہوئے.
یہ تو خوب جانتا ہے انسانوں کو اچھی طرح سے. تو لہذا یہ اس طرح کے نفرت نہیں ڈالتا. اس کو پتا ہے کہ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے دل میں قرآن کی، قرآن پڑھانے والوں کی محبت ہے. تو یہ ڈائریکٹ نفرت نہیں ڈالتا، یہ ڈالتا ہے بدگمانیاں کہ دیکھو تم گئی تھی نا، کیا سلوک کیا دیکھو تمہارے ساتھ، قدر نہیں کی نا تمہاری کسی مجبوری کو نہیں سمجھا ان لوگوں نے. کتنے سیلفش ہیں، کتنے خود غرض قسم کے لوگ ہیں، کتنی زیادتی کر رہے ہیں نا تمہارے ساتھ، دیکھو تم کو بھگانا چاہتے ہیں. یہ خیالات شاگردوں کے دلوں میں ڈالتا ہے استاد کی طرف سے اور علم کی طرف سے. اگر آپ کے دل میں خیال آتے ہیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ واحد ہیں جس کے دل میں یہ آتا ہے. یہ میجورٹی کے دل میں وہ یہ خیال ڈالتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کو پہچان جائیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. طرح طرح کی بدگمانیاں، دیکھو اس کا فیور کیا، تمہارا فیور نہیں کیا، اس کو یوں کیا، تم کو یوں نہیں کیا. یہ نہیں خیالات آتے. ہو سکتا ہے نہ آتے ہوں، ہو سکتا ہے آتے ہوں. اگر آتے ہوں تو سمجھ جائیں یہ شیطان کا خیال ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ اس محبت کو یہ پہلے بدگمانی میں کنورٹ کرتا ہے، اس ٹرسٹ کو مسٹرسٹ میں کنورٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ برائی پیدا کرتا ہے ان کی، پھر آہستہ آہستہ نفرت پیدا کر دیتا ہے، ریولژن، ریزنٹمنٹ. کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا وہ کہا کہ آئندہ ہم کبھی نہیں قرآن پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، لیکن وہ اپنے آپ کو قصوروار تھوڑی ٹھہراتے ہیں. کیا؟ بما اغویتنی، ان کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے ایسا کیا نا ہمارے ساتھ. اس لیے آج بھی آپ لوگوں سے سنیں گے لوگ کہتے ہیں وہ اتنی لمبی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، تو کیا فائدہ داڑھی رکھنے کا؟ وہ نماز پڑھ کے فراڈ کرتے ہیں، تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ تو ان کی وجہ سے خود گمراہ ہو گئے. کہا کہ ان کا عمل دیکھ کے ہم عمل نہیں کریں گے. تو یہ پھر شیطانیت والی چیز ہے، ابلیسیت والی چیز ہے. تو یہ آتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، بغاوت پیدا کرتا ہے انسانوں کے دل میں، ریزنٹمنٹ آتی ہے، غصہ آتا ہے، جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے. اب آپ امیجن کیجئے آپ کے سامنے پارا کھلا ہے، آپ ترجمہ یاد کر رہی ہیں، کل آپ کو ٹیسٹ دینا ہے. اگر صرف آپ ترجمہ یاد کر رہی ہیں ٹیسٹ کے لیے، آپ کے دل میں اللہ نہیں ہے، آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے. اگر یہ اللہ کا کلام یوں سامنے کھلا ہو اور جھنجھلا جھنجھلا کر یاد کیا جا رہا ہو تو کیا ہے؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کی زبان پڑھ رہی ہے، لیکن آپ کا دل انوالو نہیں ہے. یہ آیات دل نرم نہیں کر رہی، آپ آنر نہیں سمجھ رہی اس کو یاد کرنے کو، یہ وقت لگانے کو. جھنجھلاہٹ ہے کہ کیوں لگائیں اتنا وقت اس کے اوپر، اتنا کچھ ہمارے لیے اور کرنے کو، اتنی میری مصروفیت ہے، آئی ایم سو بزی. کیا میں یہی کرتی رہوں؟ کیا میں یہی یاد کرتی رہوں؟ اور شیطان کو کیا چاہیے؟ علم بھی ہے، علم کے ساتھ غصہ بھی ہے. یہی ابتدا ہے علم اور تکبر کی. یہی چیز آگے بڑھ کے تکبر میں کنورٹ ہو جائے گی. تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ جو غصہ خود آیا وہ اگلے تک منتقل کر دیا. بغاوت اور غصے کے ساتھ اللہ کے کلام کو مت لے کر چلیں. اس سے زیادہ نقصان دہ چیز اللہ کے کلام کے لیے کچھ نہیں ہے. جتنا کرنا ہے خوشی کے ساتھ کریں. اگر نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طلب اور تڑپ کے ساتھ کرنا ہے تو کیجئے. اور سب محنت کر کے اللہ کی رضا نہ ملے اور قیامت کے دن یہ سارا ہمارے منہ پر مار دیا جائے تو فائدہ. تو یہ من بین ایدیہم، اس کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اول تو ہم بدگمانیوں کا شکار اگر ہو گئے ہیں، پھر آگے ہم نے دوسروں تک بھی منتقل کر دیا تو کتنا شر پھیلایا. اب یہ کیا ہو گئے؟ شیاطین الجن والانس. یہ انسانوں میں سے شیطان ہے، شیطان کے مددگار. اس نے ایک پر حملہ کیا، ایک کو قابو کیا، اور اس ایک کے ذریعے سے اس نے 10 تک اپنا پیغام پہنچوا دیا. شیطان نے 10 کے اندر غصہ اور نفرت اور بدگمانی اور اس طرح کا ریزنٹمنٹ پیدا کروا دیا. اللہ کا کام کیا یا شیطان کا کام کیا؟ ہم اللہ کے قریب لے گئے لوگوں کو یا اللہ سے دور لے گئے؟ شیطان کے قریب لے گئے، اللہ سے دور لے گئے. تو اس نے کہا کہ میں تو ضرور آؤں گا ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے. پیچھے کیا؟ اولاد بھی ہو سکتی ہے، تو پیچھے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، انجانے میں حملہ کروں گا. وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے آؤں گا. یمن کہا جاتا ہے سیدھے ہاتھ کو. نیکیوں کا خیال آتا ہے سیدھے ہاتھ سے،
کیا کرے گا؟ نیکی سمجھ کر گناہ کروائے گا، گناہوں کو نیکی کی شکل میں دکھائے گا۔ آتا ہے قرآن میں کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت کر دیے۔ تو ہم سمجھیں گے نیکی، دراصل وہ نیکی ہوگی نہیں۔ تو دائیں طرف سے بھی آئے گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا۔ بایاں ہاتھ عام طور پہ گناہوں کے لیے، برائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا کرے گا؟ برائیوں کے فائدے بتائے گا، ان کی طرف رغبت دلائے گا، اور کچھ نہیں تو چلو تم خالی کسی برائی کا قصہ سن لو، خود نہیں کرتے تو سن تو لو کہ دوسرے کیا برائی کر رہے ہیں۔ مثلا کسی فلم کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے کہا ہم نہیں دیکھیں گے، اچھی نہیں ہے، گندی پکچر ہے، یا کوئی کتاب اچھی نہیں ہے، گندی کتاب ہے، کہے گا اچھا پڑھتے نہیں تو سن تو لو ہے کیا اس کے اندر۔ تو اس کے بارے میں سننا شروع کرتا ہے انسان، آہستہ آہستہ دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اچھا چلو ذرا دیکھیں تو ہے کیا۔ تو قرآن نے تو جو ہمیں ایک مورل لا بتایا ہے کہ برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برائی کا تو نام بھی برا ہے ایمان کے بعد۔ بے حیائی کی باتیں بھی بیان کرنا بے حیائی ہے۔ تذکرے مت کرو، پھر شوق پیدا ہو جائے گا۔ تو گناہوں کے فائدے بتاتا ہے کہ دیکھو گناہ کرنے میں فائدہ کتنا ہے۔ اور کیا کہا؟ چیلنج دیکھیں، اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ کھلا اس کا چیلنج ہے۔ اتنا شاطر، اتنا چالاک، اتنا ڈٹرمنڈ دشمن ہے، اور ہم نے کیا ڈیفنس اپنا کھڑا کیا اس کے مقابلے میں؟ ہم کیسے ولنریبل بنے ہوئے ہیں اس کے سامنے، کیسا ترنے والا۔ ہماری جو شیلڈ ہے، جو ہمارا پروٹیکشن ہے، ہمارا دفاع، وہ تو اللہ کی یاد، اللہ کی بات، اللہ کا کلام ہے۔ جس کے پاس یہ ڈیفنس نہیں، وہ تو اس کے حملوں سے بچ نہیں سکتا۔ اب جب اس نے یہ سب کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 18، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ نکال دیا گیا اس کو، دھکے دیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ ابلیس کا علم کچھ اس کے کام نہ آیا۔ علم اس کا بہت تھا، عقیدہ بھی اس کا درست تھا، اس نے اللہ کو بھی مانا، یوم آخرت کو بھی مانا، یوم یبعثون، دونوں چیزوں کو اس نے مانا۔ تو علم اور عقیدے کے باوجود گمراہ ہو گیا۔ کیوں گمراہ ہوا؟ اس لیے کہ وہ اطاعت نہیں کرنا چاہتا۔ تو کسی کے پاس کتنا بھی علم ہو، کسی کا عقیدہ کتنا بھی درست ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ عقیدہ ہو، لیکن اگر اطاعت نہیں ہے اللہ کی تو یہ چیز کام نہیں آئے گی۔ علم ہونا اور عقیدہ ہونا، اس کے بعد عمل نہ ہونا، یہ ایک اور شیطان کی چال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ نکل۔ جس نافرمانی کی وجہ سے شیطان کو نکالا گیا، کیا اسی نافرمانی کو کرتے کرتے انسان جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی تیری پیروی کریں گے ان سب سے میں اس جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، پختہ وعدہ ہے۔ آیت نمبر 18 تک ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کا امتحان ہوا، کامیاب ہو گئے۔ ابلیس کا امتحان ہوا، ناکام ہو گیا۔ اب یہاں سے آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا۔ آیت نمبر 19 سے 25، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
آدم علیہ السلام کا امتحان کیسے ہوا؟ نعمتوں کے دینے سے امتحان کی ابتدا ہوتی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، پھر آزماتا ہے. کچھ دیتا ہے تو آزمائش ہوتی ہے. بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اگر ہمیں کوئی نعمت ملے، ہم سمجھ جائیں کہ یہاں ہماری آزمائش، ہمارا امتحان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اب اللہ ہمیں دیکھے گا، ہمیں جج کرے گا کہ اس نعمت کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارا کیا سلوک ہے. تو فرمایا کہ جنت میں رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی. جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، ہر چیز مباح ہے، ہر چیز کی اجازت ہے. ایوری تھنگ از الاؤڈ. اور یہی شریعت کا مزاج ہے. شریعت میں زیادہ تر چیزیں الاؤڈ ہیں، ان کی اجازت ہے، رخصت ہے. کھانے کی، پینے کی گنتی کی چند چیزیں ہیں جن پر کہ پابندی ہے. جیسے کہ جنت میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہ بس یہ ایک درخت ہے، بس صرف اس کے پاس مت جانا. اور یہی شریعت کا مزاج ہے. چند چیزیں حرام ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں ان درختوں کو پہچان لینا ہے کہ وہ کون سے درخت ہیں کہ جن کے پاس پھٹکنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. ان کو رہنے دیں. باقی اتنا کچھ جو اللہ نے حلال رکھا ہے انسان اس سے فائدہ اٹھائے. اب کیا ہوا؟ فرما دیا کہ دیکھو اگر تم اس کے پاس گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آیت نمبر 20 کیا ہوا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. پھر شیطان نے ان کو بہکایا. کیسے بہکایا؟ وسوسے کی شکل میں. جس ایک درخت سے روکا گیا تھا وہی درخت شیطان کو بہت اچھا لگا، اور ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اس درخت کے پھل کی دل فریبیوں پر اور برکتوں پر ایسی ایک دل فریب تقریر کی ہو کہ دیکھو اس درخت کے اتنے فائدے ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اور وہ اس نے خوبصورت سپیچ اس پر دی ہو کہ آدم علیہ السلام کا دل للچانے لگ گیا ہو. کہا ہوگا شیطان نے کہ اس پورے باغ میں اگر فائدے کی چیز ہے تو بس یہی درخت ہے جو کہ فائدے مند ہے، جس سے کہ تمہارے رب نے تم کو روک دیا، اور باقی ساری چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی. آج بھی ہمیں یہی لگتا ہے. اللہ نے اتنے ڈرنکس بنائے ہیں، اتنے مشروب بنائے ہیں، اتنے فروٹس ہیں، ان کے جوسز ہیں، ان سے کئی طرح کی چیزیں بنتی ہیں. پینے کو دودھ ہے اور دودھ سے کتنے مشروبات بنتے ہیں. کوئی کمی نہیں ہے ڈرنکس کی دنیا میں. کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا کہ جتنے ڈرنکس ہیں میں نے سارے پی لیے. لیکن جس ایک چیز سے اللہ نے روکا ہے، شراب، اس کو اتنا مزین، اس قدر خوبصورت کر دیا ہے شیطان نے کہ لگتا ہے کہ جس نے شراب نہیں پی، الکوہل نہیں پیا، اس نے تو زندگی کا لطف ہی نہیں اٹھایا. کلچرڈ اور سویلائزڈ اور انڈیپینڈنٹ، لبریٹڈ، ایجوکیٹڈ، کون سے خوبصورت ٹائٹلز ہیں جو اس نے شراب نوشی کے ساتھ لگا دیے. ایلیٹ ہونے کی، اعلیٰ ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے. سوشل گریس میں شمار کیا جاتا ہے ڈرنکس، ٹوسٹ کرنا. تو یہی اس نے انسانوں کے ساتھ کیا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. وسوسہ ڈالا ان کے دل کے اندر. اور کیا ہوا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے جو چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. یہ اس نے کام کرنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ڈھانکا ہے، ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، ان کو کھول دے. تو دیکھیے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حرام کے ساتھ بے حیائی لازم اور ملزوم ہے. جب حرام کا چرچا ہو جاتا ہے، غلغلہ ہو جاتا ہے، اگر زندگیوں میں حرام کمائی، حرام غذا کا ریشیو بڑھ جاتا ہے تو انسان کے اندر سے پھر حیا جانی شروع ہو جاتی ہے. تو بے حیائی کہاں سے آتی ہے؟ کسی معاشرے میں اگر آپ کو بہت بے حیائی نظر آتی ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر حرام کا کھانا اور حرام کمائی بہت زیادہ ہے. تو پہلا حملہ ہی اس نے غذا کے ذریعے سے کیا. وہ چیز کھلائی جو اللہ نے منع کی تھی کھانے کو. ایک دفعہ حرام غذا کو جسم کا حصہ شیطان بنوا دیتا ہے، باقی آگے کے کام اس کے لیے آسان، سمپل ہو جاتے ہیں.
اور کیا کہا اس نے؟ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اس نے بہت فائدے بتائے کہ دیکھو اتنے فائدے ہیں یہ درخت کا پھل کھانے کے، اور کیا کیا اس نے؟ کس سے بدگمانی ڈلائی؟ دیکھا آپ نے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بہت برا ہے، نعوذ باللہ. اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے نفرت کرو، نعوذ باللہ. نہیں، یہ نہیں کہا اس نے، ٹھیک ہے، وہ تو کامیاب نہ ہوتا. شیطان اپنے لیے امپاسبل ٹارگٹس نہیں بناتا، وہ جلدی جلدی کام نہیں کرتا، تیزی تیزی کے ساتھ کام نہیں بگاڑتا اپنا وہ، بلکہ قدم قدم پہلے اس نے اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا کی، اللہ کے بارے میں شک ڈالا کہ دیکھو تم سمجھ لو اللہ تمہارا خیر خواہ ہے، تم سمجھتے ہو اللہ تمہارا ویل وشر ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں ریالٹی اللہ کی، اللہ کوئی تمہارا ویل وشر نہیں ہے، اللہ کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے. وہ تمہاری زندگی مشکل کرنا چاہ رہا ہے، دراصل وہ تو مصیبت میں تمہیں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے. اللہ تمہارا بھلا نہیں چاہتا. تو کون چاہتا ہے؟ یہ خود ابلیس کیا بنتا ہے؟ خیر خواہ. کہتا ہے میری بات مانو، اللہ سے بدگمانی ڈلوائی. اللہ تو اسپوائل سپورٹ ہے، نعوذ باللہ. اور اس میں کافی حد تک شیطان کامیاب ہوا ہے انسانوں کے ساتھ بھی. اس نے ایسا بدگمان کیا ہے لوگوں کو اللہ سے کہ شریعت جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ زندگی کا مزہ خراب کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے. جیسے نعوذ باللہ اللہ کوئی سیڈسٹ ہے، جیسے اللہ زندگی کا مزہ خراب کر کے خوش ہوتا ہے ہماری، نعوذ باللہ، جیسے اللہ کوئی اسپوائل سپورٹ ہے. یہ تصور انسانوں کے دلوں میں راسخ کر دیا. اس نے کہا جب تک شریعت نہیں چھوڑو گے یو کین ناٹ انجوائے لائف، یو کین ناٹ لیو. تم تو زندگی کا مزہ ہی نہیں اٹھا سکتے جب تک تم نافرمانیاں نہ کرو. مزہ تو سارا نافرمانی میں رکھا ہے. فرما برداری میں کیا مزہ؟ حالانکہ فرما برداری میں کیا ہے؟ جنت. فرما برداری میں دنیا زیادہ وسیع ہے اور نافرمانی میں تنگ. نافرمانی کر کے تو ایک ہی درخت کا پھل کھایا، فرما برداری کرتے تو ایک کو چھوڑ کے سارا کچھ ملتا. لیکن وہ ایسے خوبصورت خوبصورت ٹائٹلز لگاتا ہے، ایسے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، ایسے بہکاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ یہ شیطان ہے جو بول رہا ہے. سب سے بڑی جو ایک ٹرک ہے شیطان کی وہ یہ کہ لوگوں کو یہ یقین دلا دے کہ میرا کوئی وجود نہیں، شیطان نام کی کوئی ہستی نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا ہی فیصلہ ہے. اٹس یور انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن، آئی ایم ناٹ ڈکٹیٹنگ ٹو یو. یہ طریقہ ہے اس کا، میں نہیں سکھا رہا، تم خود ہی یہ کہہ رہے ہو. انسان کہتا ہے اچھا میرا فیصلہ ہے. تو انا جن کے اندر ہوتی ہے ان کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. جو انا پرست ہوتے ہیں، ایگوئسٹک ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آئی ول ڈیسائڈ فار مائی سیلف، میں خود اپنے لیے فیصلہ کروں گی، کوئی ضرورت نہیں کہ مجھے بتائے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں وہ لکھا ہے. تو یہ انا کون ہے؟ یہ انا کے ساتھ شیطان ہے. غلام پھر بھی ہیں لیکن اللہ پر چھوڑ کے شیطان کی غلامی کر رہے ہیں، لیکن احساس ہی نہیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، ٹرک ہے، کتنا بڑا جال ہے جو وہ بچھاتا ہے انسانوں کے لیے اور انسانوں کو اس طرح سے پھانس لیتا ہے. اس نے کہا کہ اللہ نے اس لیے تم کو روکا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے. وقاسمہما، اور اس نے قسمیں کھائی ان دونوں کے سامنے. قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین کیا دلایا؟ انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں ہوں تمہارا دوست، میں ہوں ویل وشر، آئی ایم یور سنسیئر فرینڈ. یہ ہے شیطان. اس کو پہچانے کیسے آتا ہے شیطان ہمارے پاس؟ شیطان اپنی اوریجنل شکل میں تو کبھی نہیں آتا. اگر وہ یہ کہے کہ دیکھو میں شیطان ہوں میری بات مانو، ہم کبھی نہ بات مانیں. شیطان اپنی اصل شکل میں نہیں آتا، شیطان آتا ہے دوستوں کی شکل میں، ناصحین، سنسیئر فرینڈ کی شکل میں آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سامنے بیٹا ہو، وہ بیٹا نہ ہو، شیطان ہو سکتا ہے سامنے رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، کوئی ہو لیکن وہ رشتہ دار والدین کی شکل میں شیطان ہو. ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ واقعی میرا سچا مخلص دوست ہے، یہ واقعی میرا بیٹا، میری ماں، یہ میری سچی مخلص دوست ہے، یا شیطان ان کے روپ میں مجھ سے بات کر رہا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں
کہ جو بھی اللہ کے احکامات کو توڑنے کے فائدے بتائے اور اللہ کا حکم ماننے کا نقصان بتائے، وہی شیطان ہے. جو کہے کہ اگر تم نے یہ بات مانی نا اللہ کی، دیکھنا کیا پرابلمز ہوں گے، تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، تم آئسولیٹ ہو جاؤ گے، تم لوگ بھوکے مر جاؤ گے، کھانے کو نہیں ملے گا، لڑائیاں ہوں گی، میاں طلاق دے دے گا. جو یہ بتائے شریعت کے احکامات کو ماننے کے نقصانات، وہی شیطان ہے. فوراً پہچان جائیں شیطان بول رہا ہے اس کے روپ میں. اور جو اللہ کی نافرمانیوں کے فائدے بتائے کہ تم دیکھو ٹھیک ہے فلاں حکم توڑو تو دیکھنا کتنا پیسہ آئے گا، کم از کم بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تمہیں گھر بنانا ہے، اب تم اگر یہ چیز نہیں لوگے، ہاں ٹھیک ہے قرآن نے حرام کہا ہے اس کو، کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری ضرورت ہے، ابھی تم یہ کام کر لو بڑا فائدہ ہوگا. یہ کون بول رہا ہے؟ شیطان. امیزنگ آیت ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. قسمیں کھائیں اس نے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں. میں تمہارا دوست نہیں تو کون تمہارا دوست ہے؟ تو شیطان نے یہ سارے ہتھ کنڈے اختیار کیے. اچھا اب یہ بتائیں، ہم کہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا. بالکل صحیح بات ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس پہ جس پہ کہ اللہ رحم کرے. تو اللہ کی رحمت مانگیں، اللہ کا رحم مانگے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں کہ اللہ تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے. ایک دفعہ نفس کے شر سے ہم بچ گئے، ہم شیطان کے شر سے بھی بچ سکتے ہیں. نفس کو جب تیار پاتا ہے شیطان تو حملے کرتا ہے، یا نفس پر حملے کرتا رہتا ہے. کتنے اس نے حملے کیے ہوں گے آدم علیہ السلام پر کہ فائنلی پھر کیا ہوا؟ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. اسی طرح رفتہ رفتہ وہ ان کو دھوکہ دے کر اپنے ڈھب پر لے آیا. دلہما جس کو ہم کہتے ہیں شیشے میں اتار لیا. دلوا کہتے ہیں ڈول کو. ڈول پہلے ڈالا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کوئی فائدے مند چیز لے کر پانی لے کر آتا ہے. تو ڈورے ڈالنا نہیں کہتے اردو میں، ڈورے ڈالنا، کسی کو پھنسانے کی کوشش کرنا، ورغلانے کی کوشش کرنا، یہ اس نے کام کیا. شیشے میں اتارا اس نے آدم علیہ السلام کو، ڈورے ڈالے، اور اس کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑی ہوگی. گیو دا ڈیول ہز ڈیو. وہ کبھی شکست مان کر ہار کر بیٹھتا نہیں، لگا رہتا ہے بہکانے میں. تو اس نے دونوں کو بہکایا، دونوں کو شیشے میں اتار لیا، اور اس کے لیے طویل عرصہ لگا، اس کو بڑی محنت کرنی پڑی. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، بار بار آتا رہا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا، ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. سوآتو، سوءتن کی جمع ہے، سوءتن سین واو حمزہ تا، سوءتن. سوءتن اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر شرم آئے، کراہیت ہو، ریولجن ہو، انسان کو دل نہ چاہے جس چیز کو دیکھنے کا، اس کو کہا جاتا ہے سوءتن. اور یہاں مراد ہے انسان کی شرمگاہ، اس کا سطر. تو جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا ان کے سطر کھل گئے. یہ اثر ہوتا ہے حرام غذا کا کہ انسان کے لباس پر اس کا اثر پڑتا ہے. حرام غذا اور لباس یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، ان کا براہ راست تعلق ہے. جتنا حرام میں ملوث ہوں گے لباس کم سے کمتر ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا انسان کے دل میں ایمان آئے گا اتنی حیا آئے گی. حیا اور ایمان یہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو دیکھیے کیا ہوا، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے دل میں تو ایمان تھا، ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے، انسانی کمزوری کے ناطے شیطان کے حملے کا وہ شکار تو ہو گئے، لیکن ان کے اندر ایمان تھا اور حیا تھی. جیسے ہی لباس اترا انسٹنکٹیولی انہوں نے اپنے آپ کو غیر اختیاری طور پہ فوراً اپنے آپ کو انہوں نے ڈھانپنا شروع کر دیا، کور کرنا شروع کر دیا. حالانکہ صرف شوہر اور بیوی تھے وہاں پر، کوئی اور نہیں تھا، لیکن انسان کی فطرت کے اندر حیا گندھی ہوئی ہے. بے حیائی ڈیوینٹ بیہیویئر ہے،
حیا نارمل نیچرل بیہیویئر ہے انسان کا. فطری طور پہ انسان اپنے آپ کو ڈھانکنا چاہتا ہے، لباس پہننا چاہتا ہے، کور کرنا چاہتا ہے. اور اگر فطرت ہی پرورٹ ہو جائے، مسخ ہو جائے فطرت، تو اور بات ہے کہ بے حیائی نارمل لگنے لگتی اور حیا ایب نارمل لگنے لگتی ہے.